یزید کے بارے میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی رائے معتدل ہے میرے خیال میں. ان کی رائے یہ ہے کہ یزید کا حضرت حسین کے قتل میں شریک ہونا یا ان کے حکم پہ قتل کرنا یہ کسی مستند روایت سے ثابت بولو بھائی نہیں ہے، ثابت نہیں ہے. اسی طرح یزید کا شرابی کبابی یہ سب چیزیں بھی کسی مستند اوتھینٹک روایت سے ثابت نہیں ہے. روایتیں بھی ہیں اس طرف بھی ہیں اس طرف بھی ہیں، کوئی مستند مضبوط چیز نہیں ہے. شرعی شہادت چاہیے نا فاسق قرار دینے کے لیے، تو وہ نہیں ہے. اس بیس پہ حضرت مفتی تقی صاحب کی رائے یہ ہے کہ یزید کے بارے میں کیا کیا جائے؟ خاموش. حضور یزید پلید کی کیا کرتوت تھے اور اس کا کیا انجام ہوا؟ کہ کیا کرتوت نہیں تھے. بدنام ترین کرتوت کی تو یادیں آج کل منائی جا رہی ہیں کہ اہل بیت پر جو ظلم کے پہاڑ توڑے گئے اور پھر بھوکا پیاسا رکھ کر 3 دن تک آل رسول کو میدان کربلا میں شہید کیا گیا، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے سجدے کی حالت میں آپ پر ظلم اور سر تن سے جدا کیا گیا. ایسے گنونے ظلم ہیں اس کے کہ دنیا کی تاریخ یہ اس سے بڑا کوئی کالا دھبا نہیں ہے جیسا یہ یزید پلید نے کیا، اس کے دور میں کیا گیا. اس کے علاوہ بھی بہت برائیاں کی اس نے جن کے گھر سے پردہ چلا ان بیبیوں کو بے پردہ پھرایا گیا اس کے دور میں. کربلا کا ایک تو مارے کا ہوا، کسی کا بھائی شہید ہوا، کسی کا والد شہید ہوا، کسی کا چہیتا بیٹا شہید ہوا. یہ غم زدہ خواتین، سوگوار خواتین وہ کہ جن پر حوریں بھی رشک کریں، ان آل رسول کی خواتین کو ان ظالموں نے جس طرح مطلب گلی گلی پھرایا. یعنی کہ اب کون سا ظلم تھا جو ان لوگوں نے نہیں کیا. اور پھر وہی کہ واقعہ حرہ مدینہ طیبہ پر حملہ ہوا، صحابہ کرام کو شہید کیا گیا، مسجد نبوی شریف میں گھوڑے باندھے گئے، وہ گھوڑوں نے جو بھی گندگی کرنی ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ 3 شبانہ روز 3 دن 3 رات مسجد نبوی میں باقاعدہ نمازیں نہیں ہوئی. اس کا انجام تو طرح طرح کی اس میں روایتیں. ایک تو یہ کہ ایک بندر اس نے پالا تھا، اسی بندر نے اس کو ایک بار زور سے کاٹ لیا تو اس کا زہر چڑھ گیا، اس کو یہ مر گیا. ایک یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شراب بہت پیتا تھا تو اس کا معدہ جو تھا تباہ ہو گیا. شراب سے معدہ ڈائجسٹو سسٹم جو ہے یہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، معدہ خراب ہو جاتا ہے. اس کا معدہ اس حد تک خراب ہوا کہ دست پھرتا مارا گیا، لوز موشن کرتا رہا وہ، اور اسی میں اس کا دم نکل گیا. اور ایک یہ بھی واقعہ اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک رومیون نسل، ایک روم کی کسی عورت سے اس کو عشق ہو گیا. ایک بار اس رومی عورت نے اس کو کہا کہ تم اکیلے فلاں جگہ جنگل میں پہنچو، ہمس کے جنگل میں، وہاں پہنچو اکیلے آنا، تو پھر اپنے رنگ رلیاں منائیں گے، خوب شرابیں پئیں گے. تو یہ نفس کا مارا، شہوت کا مارا، یہ وہاں اکیلا پہنچا یزید. اب اس عورت نے پہلے تو اس سے جو بھی کچھ کیا ڈھونگ وغیرہ، اور اس کو شراب پلائی، خوب شراب پلائی، یہاں تک کہ شراب میں جب بد مست ہو کر اس نے بری نیت سے ہاتھ بڑھائے اس عورت کی طرف، وہ ہٹ گئی پیچھے. اس نے ایک خنجر آبدار رکھا تھا اپنے پاس چھپا کر، اور وہ خنجر اس نے نکالا اور کہا کہ جو اپنے نبی کے نواسے سے وفا نہیں کر سکتا وہ مجھ سے کیا وفا کرے گا، اس کی سزا یہی ہونی چاہیے کر کے پے در پہ اس نے وار کیے، بھاگ گئی. اس کو وہیں تڑپتا چھوڑ کر وہیں یہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا. اس کے اہالی موالی ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچے. اب لاش ایسی گل سڑ گئی تھی اور چیل کبوں نے بھی اس کو نوچا ناچی کی تھی، بہت بری حالت میں اس کی لاش ملی تھی سڑی ہوئی. تو پھر یہ کہ اس کو لانا مناسب نہیں سمجھا اور وہیں گڑا کھود کے داب کے یہ لوگ آ گئے. 2 سال اور کچھ عرصے اس کی حکومت رہی. زیادہ اس کا لمبا دور نہیں تھا. دنیا کی محبت میں، دنیا کے عشق میں اس ظالم نے اپنے نبی کے نواسے اور ان کے خاندان پر ظلم کیا. پھر اسلام کی حدیں اس نے توڑی اور نہ کرنے کے بہت سارے کام کیے اس نے. اور آخرکار یہ 2 سال تک بس رنگ رلیاں منائی اس نے. قیامت تک لوگ اب اس پر پھٹکار بیچتے رہیں گے. اللہ پاک ہم سب کو دنیا کی محبت سے اور دنیا سے محبت کرنے والے ان ظالموں سے دور رکھے اور یزید پلید اور ان کے ہم نواؤں سے ہم کو بچائے. اور اللہ پاک
आले रसूल की मोहब्बत, इमाम हुसैन की मोहब्बत, शहादाए करबला, सीरान करबला की मोहब्बत में हमें जिंदा रखे, इन्हीं की मोहब्बत पर हमारा दम निकले।